السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں چند اہم اور خاص باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے والا ہوں، جسے ذہن کے راستے دل کی تختی پر نوٹ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر یہ باتیں آپ کے کام آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں، ان تمامی جائز چیزوں میں رب قدیر کے نزدیک اگر کوئی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ کیا ہے؟ طلاق۔ جائز تو ہے، لیکن یہ رب قدیر کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ لہذا مردوں کو چاہیے کہ طیش میں آ کر اپنی بیویوں کو طلاق نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہوتی ہے، وہ جملے پھینکتی ہے، مرد کو غصہ چڑھاتی ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ اس جگہ سے ہٹ جائے، گھر سے اس وقت نکل جائے جب ماحول گھر کا گرم ہو تب، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آ پڑے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے یا طلاق لے گی تو آقا فرماتے ہیں کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اپنے شوہر سے طلاق نہ لیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ طلاق نہ دیں۔ طلاق کی 3 صورتیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ یہ طلاق مغلظہ ایک مرتبہ میں 3 طلاق دینے کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت میں بھی ناجائز و حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں 3 طلاق دینا یہ ہماری شریعت میں بھی ناجائز و حرام ہے، اور حکومت ہند نے بھی قانون بنا کر اسے ختم کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حکومت کے قانون بنا کے ختم کرنے سے شریعت کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ حرام تو ہے، ناجائز تو ہے، لیکن اگر کوئی مرد دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ہماری شریعت کسی حکومت کے قوانین سے نہیں چلتی ہے، بلکہ ہماری شریعت اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے چلا کرتی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو ایک مرتبہ میں 3 طلاق دے گا وہ رب قدیر کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہوگا، لہذا نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق بائن دیا تو اس کی عدت ہوتی ہے۔ اب پہلے تو یوں سمجھے کہ کسی کا شوہر مر گیا تو اس کی کیا عدت ہے،
کسی نے طلاق پایا تو اس کی کیا عدت ہے؟ تو یہ عدت جو ہے الگ الگ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ مذہب اسلام کے اندر سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر غم منانا نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ، یعنی آپ کے رشتہ داروں میں کسی کی موت ہو جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کا غم منا سکتے ہیں، اس کا سوگ منا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ لیکن کسی کا شوہر فوت کر جائے تو پھر اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ آپ غور سے سنیں، کسی کا شوہر مر گیا تو وہ بیوہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بیوہ۔ بیوہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے، بیوہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے، اس کے شکم میں بچہ نہیں ہے، تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ کتنا؟ 4 مہینہ 10 دن۔ حوالہ دیکھیں، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14۔ قرآن کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اور اگر وہ حاملہ ہے، یعنی بیوہ عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک وہ عدت میں ہے۔ عدت کہتے کس کو ہے؟ یہ عدت ہوتی کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ عدت کے اندر خوشی منانا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، سنگار کرنا جائز نہیں ہے، زینت کرنا جائز نہیں ہے، مہندی وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے، اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی کا نام عدت ہے۔ تو بیوہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت میں ہے، وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی۔ اب کسی مرد نے اپنی عورت کو طلاق دیا، طلاق بائن دیا، اور وہ حاملہ ہے، یعنی طلاق والی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ طلاق والی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ حوالہ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ طلاق والی مدخولہ عورت ہو، مدخولہ اور غیر مدخولہ میں فرق ہے۔ مدخولہ عورت اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شوہر نے رات میں تنہائی گزاری ہو، جس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری کی ہو، یہ مدخولہ عورت۔ جس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری نہ کی ہو، یہ غیر مدخولہ عورت کہلاتی ہے۔ طلاق والی مدخولہ عورت ہو اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے اسے حیض نہ آتا ہو، یا عمر کی کمی کی وجہ سے اسے حیض نہ آتا ہو، تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ کتنا؟ 3 مہینہ اس کی عدت ہے۔ حوالہ دیکھیں، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کے اندر ہے، سورہ طلاق کے اندر ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اور طلاق والی مدخولہ عورت اگر حیض والی ہو، طلاق والی مدخولہ عورت اگر حیض والی ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اب یہ 3 حیض 3 مہینے میں آ جائے یا 3 سال میں آئے، جب تک 3 حیض نہیں آئے گا اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ حوالہ دیکھیں، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔
اور دیکھیں طلاق والی غیر مدخولہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. جس کے ساتھ شوہر نے رات نہیں گزاری اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. شوہر نے طلاق دیا، وہ اسی وقت چاہے تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. تو طلاق والی غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. حوالہ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 3. قرآن کہتا ہے وَإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ بِالْعِدَّةِ. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ طلاق والی عورت کو 3 مہینہ 13 دن کی عدت گزارنی ہوگی، یہ فضول ہے. اس کا حوالہ کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے، اس کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے کہ طلاق والی عورت کو 3 مہینہ 13 دن کی عدت گزارنی ہے. لہٰذا جو عدت میں ہو اسے بہترین پھولدار لباس وغیرہ نہیں پہننا چاہیے، خوشیاں نہیں منانا چاہیے، خوشبو نہیں لگانا چاہیے، زینت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے گھر میں رہنا چاہیے، غم میں رہنا چاہیے. یہ بات بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ آپ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کیا کریں، اپنی بچیوں کے موبائل پر غور کیا کریں، اس کے پروفائل کو چیک کیا کریں، اس کے اسٹیٹس کو چیک کیا کریں، اس کی اسٹوری کو چیک کیا کریں. اگر نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اس گھر کی لڑکی سے محبت کرتا ہو جس سے آپ کی نفرت چل رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بچی اس گھر کے لڑکے سے محبت کرتی ہو جس سے آپ کی دشمنی چلتی ہے. جب بعد میں آپ کو خبر ہوگی تو آپ تو رشتہ ہونے نہیں دیں گے. تو اب یہ دونوں جو محبت کر رہے ہیں یہ بیچ کا راستہ نکالیں گے، گھر سے پھر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو جب یہ دونوں بھاگ کر شادی کریں گے تو آپ کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا. لہٰذا اپنے بچوں پر اور اپنی بچیوں پر کڑی نگاہ رکھا کریں. اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو چیز آپ کے مقدر میں ہوگی نا وہ چل کر آئے گی. جو چیز آپ کے مقدر میں ہوگی وہ چل کے آئے گی، اور جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہوگی وہ آ کر بھی چلی جائے گی، آ کر بھی چلی جائے گی. لہٰذا رشتہ، بیاہ، نکاح یہ سب زور زبردستی نہیں کیا جاتا. ایک تو یہ کہ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے لڑکا لڑکی کے درمیان، یہ رحمانی محبت نہیں ہوتی ہے، رب کی جانب سے یہ محبت نہیں آتی ہے، یہ شیطانی محبت ہوتی ہے. کون سی محبت ہوتی ہے؟ شیطانی محبت. کیونکہ نکاح کے بعد اللہ اس جوڑے کے درمیان محبت پیدا فرماتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جوڑے تمہاری ہی جنس سے پیدا فرمائے. کیوں؟ اس لیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکے. اور سنو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. نکاح کے بعد اللہ رب العزت اس جوڑے کے درمیان محبت بھی ڈالتا ہے اور رحمت بھی پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو نکاح سے پہلے کی جو محبت ہوتی ہے یہ شیطانی محبت ہوتی ہے.
لہٰذا ایسی محبت سے ہم بچا کریں، ایسی محبت سے بچا کریں، اور اپنے ماں باپ کے سر کو شرمسار نہ ہونے دیں، شرم کے مارے جھکنے نہ دیں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کی عزت بچوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ وہ بچے چاہے تو اپنے ماں باپ کے سر کو بلند رکھے اور چاہے تو شرم کے مارے جھکا دے، لہٰذا اپنے ماں باپ کے سر کو شرم کے مارے جھکنے نہ دے، ایسا کام سماج میں نہ کرے جس سے آپ کے ماں باپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا رشتہ اور اپنے بچوں کا رشتہ وقت پر کریں، صرف مال اپنے بچوں سے حاصل نہ کرے۔ جب بچوں پر کوئی پریشر نہیں رہتا، کوئی ٹینشن نہیں رہتا، تو پھر وہ عیاشی کی طرف جاتا ہے، کب؟ جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تب۔ لہٰذا جب بچہ کمانے لگے اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ کی شادی کر دے۔ بچی جب بڑی ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی شادی کر دے۔ اور معاشرے کی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں۔ لڑکوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسلامی طریقے سے زندگی گزارو، کان ناک چھدوانے کی ضرورت نہیں ہے، لونڈے بننے کی ضرورت نہیں ہے، نچنیاں۔ مسلمان کے بچے ہو تو مسلمان والی پہچان پیدا کرو۔ خصوصی لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آزادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ایک کہاوت ہے، ایک مرتبہ بھیڑیوں کی جماعت نے بکریوں کے حق میں انشن کیا، یعنی پردرشن کیا، اور اس کی آزادی کے نعرے بلند کیے کہ بکریوں کو آزادی ملنی چاہیے تاکہ وہ جنگلوں میں آئے، ہرے بھرے کھیتوں میں آئے اور سبزیاں کھائے، گھاس کھائے، جیسے دیگر جانوروں کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو جب نوجوان بکریوں نے دیکھا اور یہ سنا کہ یہ بھیڑیے ہمارے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں، ہماری آزادی چاہتے ہیں، تو نوجوان بکریاں خوش ہونے لگی۔ تو جو نوجوان بکریوں کی بوڑھی ماں اور دادی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹیوں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھیڑیے ہیں، یہ تمہارے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی خوراک کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اپنی خوراک کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور کی وہ بکریاں تھیں، نوجوان بکریاں، انہوں نے کہا کہ میری دادی سنو، ارے آپ لوگوں کا زمانہ الگ تھا، جو قیدی میں آپ نے، قید خانے میں آپ نے زندگی گزاری، یہ ہم لوگوں کا ترقی یافتہ دور ہے، آزادی ملنی چاہیے، وہ ہمارے حق میں آواز بلند کر رہا ہے۔ تو دادی نے کہا، بکریوں کی دادی نے کہا، ٹھیک ہے، آزادی کا مزہ جا کر لے لو۔ بکریاں آزاد ہوئی، جنگلوں میں جانے لگی، ہرے بھرے گھاسوں کو خوشی خوشی کھانے لگی۔ بھیڑیے ایک دن چھوڑے، 2 دن چھوڑے، 3 دن چھوڑے، یہاں تک کہ ہفتے گزر گئے۔ ہفتے کے بعد ایک دن بھیڑیوں نے اس بکری پر حملہ کر دیا، کتنوں کو اپنی خوراک بنا لیا، کچھ بکریاں بچ کر بھاگی اپنے گھروں کو، پہنچی اپنی دادی کے پاس، کہا آج بھیڑیے نے ہم لوگوں پر حملہ کر دیا ہے۔ تو بوڑھی دادی نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا تجھ سے کہ یہ بھیڑیے تمہارے فائدے کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے فائدے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اتنی باتیں سمجھ میں آئی، ذہن کو حاضر کرے۔ اسی طرح اس دور میں بھی کچھ بھیڑیے نما انسان ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے آزادی کے لیے نعرے بلند کر رہے ہیں، انہیں بھی آزادی ملنی چاہیے، نقابوں کی دنیا سے نکلنے کی آزادی ملنی چاہیے، آدھے ادھورے لباس پہننے کی آزادی ملنی چاہیے، شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ لیکن سنو میری ماؤں اور بہنوں،
تم ان لوگوں کے چکر میں آ کر آزادی کا خواب مت دیکھنا، تم نقابوں کی دنیا سے باہر مت نکلنے لگنا، تم آدھے ادھورے لباس مت پہننے لگنا، تم ٹائٹ لباس مت پہننے لگنا، تم شریعت کے خلاف لباس مت پہننے لگنا، تم شریعت کے خلاف مت چلنے لگنا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو جو حال بکریوں کا ہوا تھا وہی حال تمہارا بھی ہوگا، تمہارا بھی ہوگا۔ لہذا اس طرح کے آزادی کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، بس کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسا کہنے کا موقع ملتا ہے۔ دانا کا قول ہے، ایک دانا کا قول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص پتنگ اڑا رہا تھا، اس کی بیوی اس پتنگ کو دیکھنے لگی غور سے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی کہتی اپنے شوہر سے کہ یہ پتنگ تو آزادی چاہتا ہے، آسماں کی بلندی کو چھونا چاہتا ہے، لیکن یہ دھاگے اسے آسماں کی بلندی تک پہنچنے نہیں دیتے۔ کہا کیا مطلب؟ شوہر نے کہا کیا مطلب اس کا؟ تو اس عورت نے کہا کہ جس طرح یہ پتنگ آزادی چاہتے ہیں اسی طرح میں بھی آزادی چاہتی ہوں، لیکن آپ مجھے آزاد نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دھاگے کو چھوڑ دیا، کہا دیکھ لو آزادی کا مزہ۔ دھاگا چھوڑا، جب تک ہوا چلتی رہی پتنگ اوپر رہا، جیسے ہوا تھمی پتنگ نیچے گرا اور بچوں کا ایک گروہ اس پر ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ تھوڑے تھوڑے حصے میں اس پتنگ کو نوچ ڈالا۔ شوہر نے کہا دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا، جب تک یہ قید میں تھا بچا ہوا تھا، جیسے اسے آزاد کیا گیا بچوں نے اسے نوچ لیا۔ اگر تم بھی آزاد کی جاؤ گی نا تو اسی طرح تمہیں بھی بھیڑیا نوچ کر کھا لیں گے۔ لہٰذا ایسی آزادی کا خواب مت دیکھا کرو۔ اور آپ اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں دیکھتے ہوں گے کہ جن عورتوں نے، جن بہنوں نے آزادی کا خواب دیکھا، شریعت سے ہٹ کر نکاح کیا، بیاہ کیا، ان کا حال کیسا ہو رہا ہے، چند دنوں کے بعد کیسا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ سبوں کی نظروں سے ایسے ویڈیوز گزرا کرتے ہوں گے۔ لہٰذا اپنی عورتوں کو پردے میں رکھے، عزت کے ساتھ رکھے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو شریعت مطہرہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔